کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد ایک مسلم خاتون نے رکھی تھی؟ آج ہم بات کریں گے فاطمہ الفری کی، جنہوں نے دنیا میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے، بلکہ مسلم خواتین کے عظیم کارناموں کی ایک جیتی جاگتی مثال بھی ہے۔ فاطمہ الفری 800 کے آس پاس تیونس کے شہر قرویان میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ایک خوشحال اور نیک گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محمد الفری ایک تاجر تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہترین تعلیم دی۔ فاطمہ اور ان کی بہن مریم کو علم سے بے حد لگاؤ تھا، اور انہوں نے عربی، فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ کچھ سال بعد ان کا خاندان مراکش کے شہر فاس ہجرت کر گیا، جو اس دور میں علم و تہذیب کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں فاطمہ کے والد نے تجارت کا کام جاری رکھا اور ایک خوشحال زندگی بسر کی، مگر کچھ ہی عرصے میں فاطمہ کے والد اور شوہر کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد وہ اور ان کی بہن مریم وراثت میں ملی دولت کی واحد وارث بن گئیں۔ فاطمہ الفری نے اپنی دولت کو ایک عظیم مقصد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 859 میں جامعہ القروین کے نام سے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنی۔ انہوں نے اس ادارے کی تعمیر کے دوران روزے رکھے اور خود اس کام کی نگرانی کی۔ یہ یونیورسٹی نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکہ سائنس، ریاضی، فلسفہ اور دیگر مضامین کا مرکز بن گئی۔ یہاں ابن خلدون، موسیٰ بن میمون اور پوپ سلویسٹر دوم جیسے مشہور علماء نے تعلیم حاصل کی۔ جامعہ القروین آج بھی مراکش میں قائم ہے اور دنیا کے قدیم ترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ فاطمہ الفری کی یہ کاوش نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ عالمی تاریخ میں بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی بنائی گئی یونیورسٹی نے یورپی نشت ثانیہ پر بھی اثر ڈالا اور علم کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ فاطمہ الفری کا انتقال 880 کے آس پاس مراکش کے شہر فاس میں ہوا۔ ان کی آخری عمر کے بارے میں زیادہ تاریخی تفصیلات موجود نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ علم کے فروغ اور عبادت میں گزارتی رہی۔ ان کا ورثہ آج بھی علم و دانش کے چراغ کی صورت میں روشن ہے۔ فاطمہ الفری کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر علم اور ترقی کا عزم ہو تو کوئی رکاوٹ راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ ایک مسلم خاتون نے اپنی دولت کو علم کے فروغ کے لیے وقف کیا، اور اس کا اثر آج بھی دنیا محسوس کر رہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کو تعلیم اور ترقی کے لیے استعمال کریں تاکہ ہم دنیا میں روشنی اور بہتری لا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔